بحث و نزاع کی روایت زندہ ہوئی ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھنے میں سامنے آیا کہ علماء ایک دوسرے کے خلاف مختلف نقطہ نظر کو توہین اور گستاخی پہ محمول کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو گئے اور بعض لوگوں کو جیل بھی جانا پڑا۔ تو یہ آپ نے تو بہت تفصیل سے بتایا کہ تاریخی واقعات کو کیسے دیکھنا چاہیے، لیکن علماء کو جو اس وقت اس میں انوالو ہیں اور وہ دوسرے کے موقف کو گستاخی قرار دے کے FIR کٹوا رہے ہیں یا اس کو توہین قرار دے رہے ہیں، اس فضا کو آپ علمی روایت کے ارتقاء میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت افسوسناک، اصل میں اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، علماء کو سمجھنا چاہیے یہ عبرت کا باب ہے، ایسے نہیں کریں کبھی وہ۔ یعنی صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی چیز سے اختلاف رکھتے ہیں تو بس اپنے اختلاف کو دلائل کے ساتھ بیان کریں۔ ہر چیز میں گستاخی ڈھونڈنے کا طریقہ یہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا۔ خلافت و ملوکیت کے بہت سے مباحث سے مجھے بھی اختلاف ہے، بات کی تحقیقات سے میرا زاویہ نظر بھی بعض معاملات میں مختلف بن گیا۔ میں نے صلاح الدین یوسف صاحب کی جس کتاب کا ذکر کیا وہ ایک دوسرے زاویہ نظر کو پیش کرتی ہے، لیکن یہ بات کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے کوئی گستاخی کر دی ہے، اس طرح کی چیزیں بہت افسوسناک ہیں۔ علمی چیزوں کو علمی طریقے ہی سے دیکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیوں گستاخی کرے گا؟ اور اگر فرض کیجئے کہ کسی آدمی نے اس طرح کی بدزبانی کہیں کی ہے تو اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ آپ علمی طریقے سے اس چیز کی غلطی واضح کرنے کا طریقہ اختیار کریں، اس سے ہمارے ہاں علمی فضا پیدا ہوگی، تحقیق کرنے کا ذوق پیدا ہوگا، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے ترغیب ہوگی۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ یہ کوئی بھی شخص، بعض اصلاح کے مدعی بھی اسی طرح کی لغویات شروع کر دیتے ہیں، بہت سخت زبان استعمال کریں گے، دوسرے لوگوں کا مذاق اڑائیں گے، استہزاء اور استخفاف کے طریقے اختیار کر لیں گے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، انسان کو سیکھنا چاہیے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر جب اپنے اوپر آتی ہے تو وہی آگ گھر تک پہنچ جاتی ہے اور آپ بھاگے پھرتے ہیں اس کے بعد۔ تو یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا، کسی حال میں بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بتائیں ہمارے ہاں جنید جمشید جیسا نیک اور صالح شخص، کیا وہ سوچ سکتا تھا گستاخی کرے؟ ایک بات اس نے بیان کی، زیادہ سے زیادہ توجہ دلا دیں۔ بالکل یہی طریقہ اہل علم کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی آپ اتنی بات کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ بھائی آپ کا یہ اسلوب ٹھیک نہیں تھا، آپ نے بتا دیا، بس اس کے بعد اگر آپ کو اس بات کی تردید کرنی ہے تو دلائل کے ساتھ کیجیے اور علمی طریقے سے، علمی انداز سے، علمی اسلوب میں اس کو پیش کریں۔ تو مجھے تو اس کھیل سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں ہوئی، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے اس میں کبھی کوئی ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا۔ نہ میں اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنے کے لیے، اس لب و لہجے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ دوسروں کے ہاں میرے پاس اتنی مہلت ہوتی ہے کہ میں یہ تلاش کرتا پھروں کہ کہاں گستاخی ہو گئی ہے اور کہاں کیا ہو گیا ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے لیے جواب دے، قیامت میں خدا کی عدالت میں پیش ہو جائے گا۔ علمی طریقے سے کسی غلطی پر توجہ دلانی ہے، بلکہ میں تو اب اس سے بھی آگے پہنچ گیا ہوں کہ دوسروں کی غلطیاں چننے اور ان کو توجہ دلانے سے دلچسپی کیا ہے؟ ہمارے پاس خدا کا دین ہے، ہم اس دین کو اس کے اصل استدلال کے ساتھ پیش کریں، یہی بہت کافی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔